تھا پانی کو کہ سن، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرا جیسا دل چاہے تو کر، لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو میں امیر المومنین عمر خطاب تجھے ایک مسلمان بندہ مومن اللہ کا حکم سناتا ہوں کہ تو مسلمانوں کی آسانی کے لیے بہنا شروع کر۔ اور پھر رب کعبہ کی قسم آج تک وہ دریا خشک نہیں ہوا۔ خواتین حضرات، سیرت رسول اور تربیت رسول پہ گفتگو کرنا بہت رومانویت پسند ہو سکتا ہے، لیکن حق اس کا ہوگا جس کی بات، جس کا حکم ہوائیں، پانی، زمین، مٹی مانتی ہو کہ یہ مومن ہے، یہ جو حکم دے رہا ہے یہ اپنے دل سے، اپنی مرضی سے نہیں، یہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کو ایک اللہ مانتا ہے اور یہ اس کا حکم مجھ تک دے رہا ہے۔ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کوئی دریا اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ You can ask for any question related to that. میری ایک بیٹی نے ایک سوال کیا ہے، پھر میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تھوڑا سا، کیونکہ ایک استاد تو میرے اندر چھپا بیٹھا ہے نا، میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، تو وہ جو سوال کا جواب ہے اس کی تلخی کو برداشت کر لیجیے گا۔ صحابہ جو ہیں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کئی عرصہ انتظار کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو۔ میں ایک صحابی کا واقعہ میں نے پڑھا جس نے کہ 6 مہینے لگائے حضرت عمر کو وضو کراتے ہوئے کہ ان سے اس حدیث کنفرم کر لیں۔ تو پھر اصحاب صف کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح لوگ جو ہیں انہوں نے دنیا چھوڑی، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں صرف حدیث اس لیے زیادہ جانتا ہوں کہ لوگ تو کاروبار میں چلے جاتے تھے اور میں کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور میں لوگوں کی خیرات اور صدقات پہ ہی رہتا تھا، اور میں رسول کے پاس زیادہ وقت گزارتا تھا۔ جب آپ کے پاس سیرت کا آپشن ہو، سیرت کا آپشن ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پہ اپنے ذہنی کفالت کرنے کا آپشن ہو، اور سوال ہو السلام علیکم وعلیکم السلام، اس رمضان میں ٹی وی پر کون سا پروگرام آئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میں آپ سے تذکرہ اور ذکر کرتا ہوں۔ یہ پتہ ہے کیوں؟ یہ اس بیٹی کا قصور نہیں، یہ ان ماؤں کا قصور ہے جن کی گودوں میں حرارت نہیں۔ اگر آپ کے پاس اب ٹیلی ویژن کے اینکرز رمضان کی کیفیت بیان فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان مبارک کرے۔ خدا کے ولیو، آپ کس راستے پہ چل پڑے؟ اب آپ اپنے علم کو ٹیلی ویژن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ 550 روپے کی 3 جلدیں ملتی ہیں مسلم اور بخاری کی، یہی ہدیہ ہے، میں نے بھی ریسنٹلی کیونکہ لی، وہ آپ نے نہیں لینی کیونکہ اس پہ شاید دقت ہوتی ہے، وہ پڑھنا پڑتا ہے، وہ انڈر لائن کرنا پڑتا ہوگا۔ خدا کے بندو، آپ مجالس کو فن نہ بنانا کریں، یہ ایجوکیشن فار فن نہیں ہے، یہ سنجیدہ ہے معاملہ۔ آپ اپنی ساری تعلیم سے کیا حاصل، آپ اپنی تعلیم سے کیا حاصل کیا؟ میں نے اپنی تعلیم سے کچھ حاصل نہیں کیا، میں نے اپنی تعلیم سے صرف یہ حاصل کیا کہ کمانے کے لیے آرکیٹیکٹ ہونا ضروری تھا ہی نہیں۔ اگر مجھے یہ 20 سال پہلے پتہ ہوتا تو شاید میں بہت اچھا اور بہتر انسان ہوتا۔ رزق تو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اس وقت تک قرآن میں یہ پڑھا ہی نہیں تھا کہ یہ جو ذلت ہے، عزت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، یہ سب اللہ نے دینی ہے۔ میرا خیال تھا میں گریجویٹ کروں گا، ماسٹرز کروں گا، پڑھوں گا تو شاید روٹی کما سکوں، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بڑا ہمبل ہے۔ میں نے تو اپنے والد کو کبھی کام کرتے زندگی میں نہیں دیکھا، میں نے ساری زندگی میں اسکول میں کبھی کنٹین کا منہ نہیں دیکھا، پیسے ہی نہیں ہوتے تھے، بےزتی کرانی جا کے کنٹین پہ۔ پڑھ لکھ کے اپنے آپ کو میں نے طاقتور کرنے کی کوشش کی، اور جب طاقتور ہونے کے قابل ہو گیا اس وقت اللہ نے منہ پہ ماری وہ طاقت، اور یہ احساس دیا کہ رزق میرا، ذلت میری، صحت میری، عزت میری۔ پھر میرے ایک سیکولر دماغ نے یہ سوال کیا کہ اللہ نے ہی اگر یہ سارا کچھ دینا تھا، میرا تو خیال ہے نا کہ میں نے اپنی بیوی کو پٹایا ہے، میرا تو آج بھی یہی خیال بننا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ اللہ نے کرنا تھا
تو کمال ہے. میرا اور بے نظیر کا، میرا اور زرداری کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ان کو اللہ نے اتنا مال دیا، مجھے ایک پروفیسر بنا دیا. میں بجلی کے بل بڑھ جاتے ہیں تو میری رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے. گیس کا پرچہ آتا ہے تو میں اس کو دیکھتے ہوئے آیت کریمہ 10 دفعہ پڑھتا ہوں. ارے یہ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ میاں آپ بالکل انصاف پسند نہیں ہیں معاذ اللہ. اگر آپ نے سوال قبر میں ایک ہی پوچھنا ہے، من ربوں کا، کون ہے تیرا رب، تو اللہ تعالیٰ میرے پاس تو زمانے میں کوئی وقت ہی نہیں تھا کمانے سے کہ میں عاجز ہوتا، میں پروفیسری اور ٹیوشنوں سے فارغ ہوتا اور میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتا. یہ سوال کا جواب برائے مہربانی آپ حضرت جناب گیلانی صاحب سے پوچھیں. ان کے پاس اللہ نے بہت رزق دیا تھا، ان کے پاس وقت تھا. پھر خدا کیا کہے گا تم نے اگلی آیت نہیں پڑھی کہ یہ سارا رزق میں نے جو تجھے دیا یہ صرف ایک وجہ سے دیا، ایک وجہ سے. یہ تیرا گمان تھا کہ تیرے زور بازو کے تو کر رہا تھا، یہ تیرا گمان تھا، وہ غلط تھا. یہ میں کر رہا تھا، یہ میں نے صرف ایک وجہ سے کیا. ایک کیا وجہ؟ چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو نہ مانو. بس میرا تیرے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں. میں نے تمام پروٹوکول، یہ بلڈنگ بنا کر دی، یہ لائٹیں لگا کر دیں، کپڑے دیے، رشتے کرائے، کھانے کھلائے، گھر دیے، ایئر کنڈیشن لگائے. کاہے کو؟ یہ تمام رزق میرا ہے تاکہ تم مرنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے اس سوال کا جواب ڈھونڈ کے مرو کہ جب پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے تو تو بغیر خوف کے کہہ سکے لا الہ، کوئی رب نہیں ہے سوائے خدا کے. بس یہ رزق ہے. اگر میں یہ گمان کروں کہ میں نے اپنی تعلیم کو استعمال کس مقصد سے کیا تو خواتین و حضرات میں تو اپنے ایمان کے درجے سے باہر نکل گیا نا. انسان کسی چیز کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اگر خدا تعالیٰ نہ چاہے. کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ میری پیاری بہن، میں مفتی نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے وہ سوال مت کرو جس کا جواب کسی مفتی نے دینا ہے. میری عقل اور دانش میں نماز جو ہم نے سیکھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا وہی صحیح طریقہ ہے. جو ہم نے بعد میں اس میں ہلکی پھلکی تقسیم کی کہ جسم اس طرح اٹھا نہ ہو، یہ ہم نے بعد میں کی. یہ اللہ کے رسول نے ایسی، مجھے کوئی یاد نہیں ہے 6 کتابوں میں ایسی کوئی حدیث یا روایت کہ اللہ کے رسول نے تقسیم کیا ہو نماز کے طریقے کو. میں نے خواب دیکھا کہ 3-4 گائے بندھی ہوئی ہیں اور کوئی بزرگ دوسرے کم دور کھڑے ہوئے مجھے قربانی کے لیے کہہ رہے ہیں. جو میں نے سوچا یہ دیکھو خوابوں کو ڈسکس نہ کرو، یہ خواب جو ہے، میں چھوٹی سی بات کہہ کے آگے چلا جاتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، سب کہا جو ہے نا وہ دریائے نیل میں بہہ گیا. ہمارے ایمان کتنے کمزور ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ آنے والے وقت کو آج اللہ ہمیں خوابوں میں دکھائے گا. آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ جو بھی آنے والا وقت ہوگا وہ ٹھیک ہی ہوگا. آپ جب 40 دن کے ایک روایت میں جب آپ 120 دن کے تھے اپنی ماں کے پیٹ میں، تو وہاں پہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا اور اس فرشتے نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اے اللہ میں اس کا کیا لکھوں. پھر اللہ نے اس کو لکھایا اور اس فرشتے نے لکھا. اس کو کہتے ہیں مقدر. اگر لکھانے والا اللہ اور اس کا لکھنے والا فرشتہ، تو بھائی آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ کیا آپ اللہ کے لکھائے ہوئے سے بہتر لکھوا سکتے ہو؟ اس لیے یہ جو معاملہ ہے اس پہ تھوڑا سا درگزر کرو. میں نے پوری خواب اس لیے نہیں پڑھی کہ اس وقت بھی یقین کیجئے کہ اگر خوابیں سننے کے لیے میں یہاں بیٹھوں نا تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے جو خواب ہوں گے وہ انڈیکیٹ پتہ کس طرف کر رہے ہوں گے کہ ہم نے زیارت رسول کی ہے. کیونکہ میں اس پہ رائے نہیں رکھوں گا اس لیے میں اس بات کا جواب نہیں دے رہا. بھائی ہم سارے نور الدین زنگی نہیں ہیں. نور الدین زنگی ہونے کے لیے اس کا کمانڈر ان چیف بھی صلاح الدین ایوبی ہونا چاہیے. اس کے پاس 1200 لوگ تھے صرف، جس کے ساتھ اس نے آخری صلیبی جنگ جیتی. اور آخری صلیبی جنگ جب ہوئی اس وقت بھی انداز مشرق کا وہی تھا لڑنے کا. کلیکٹیولی فائٹ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف. آج بھی نیٹو کے ساتھ لڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اس وقت 37 پرنسز آف دا یورپ اسٹوڈ اگینسٹ صلاح الدین ایوبی، اور 1200 کے ساتھ وہ لڑ سکتا ہی نہیں تھا.
لڑ سکتا ہی نہیں تھا، لیکن اس نے ان لوگوں کو نہ صرف کہ ہرایا بلکہ قیدی بنایا، اور ان میں سے ایک شہزادے کا اس نے سر قلم کیا۔ ساروں نے کہا کہ تم کیونکہ مسلمان ہو، تمہارے ہاں روایت نرم ہونے کی ہے تو ہم قیدی ہیں۔ اس نے کہا میں تم سارے لوگوں کے ساتھ وہی روایت کروں گا جو میرے اللہ کے رسول نے کی، لیکن اس ایک کا میں سر ضرور کاٹوں گا، کیونکہ جب میرا ایلچی اس کے پاس گیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ ہم جنگ نہیں کرتے، ہم کمزور ہیں، تو اس نے کہا تھا پھر مانگو اپنے اس رسول سے جس کی باتیں کرتے ہو۔ اس نے میرے رسول کے بارے میں فنی جملے کہے تھے، تعظیم کی تھی، اس کا سر میں ضرور کاٹوں گا، اور ان 37 میں سے ایک کا سر کاٹا اور 36 کو رہا کر دیا۔ اس لیے خواتین حضرات یہ خوابوں کی طرف ذرا کم توجہ کیجیے۔ ڈیٹ آف برتھ میرے بھتیجا ہے، اس کی یہ ہے۔ خدا کے ولیو، اگر میں بھتیجے کی بات آپ سے کروں گا تو کیا یہ آپ سارے اب حجاب والے لوگ ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، قرآن پڑھتے ہیں آپ، یہ غیبت میں نہیں آئے گا؟ یہ غیبت میں نہیں آئے گا؟ آپ کیوں کسی کو مجبور کرو گے کہ کوئی غیبت کرے؟ آپ بھی اتنے گناہ گار، میں بھی اتنا گناہ گار۔ میں آپ کی محبت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کی کریکشن آف دین کو ضرور مد نظر رکھ رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کی باتیں پبلکلی لوگوں کے ساتھ کریں گے، چاہے وہ سچی ہوں، اس کو اللہ کے رسول نے کہا غیبت ہے، ورنہ بہتان ہوگا۔ جی بیٹا، اپنا پوچھنا بالکل بجا ہے۔ میں وہاں بھی یہی کہوں گا کہ لوگوں کے بارے میں رائے نہ لے، جس کو پرابلم ہے وہ خود کرے، کیونکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ بھانجا ہے، بھتیجا ہے یا نہیں ہے۔ پتر میں بڑی ایمانداری سے دیکھنا، یہ آج کی سیکولر ورلڈ ہے نا، ظاہر ہے اچھی بات ہے، بہت اچھی۔ میں بالکل ٹیلی ویژن کے حق میں نہیں ہوں۔ میرے خیال میں اگر کوئی دنیا میں فتنہ ہے اس وقت تو ٹیلی ویژن ہے۔ دوسرا فتنہ اللہ کے فضل و کرم سے موبائل ہے، کیونکہ انشاءاللہ آپ کو انگریزی تو آتی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب 2-5 سال بعد آپ اردو بھی نہیں لکھ سکیں گے، کیونکہ جو آپ SMS کرتے ہیں نہ وہ اردو ہے، نہ انگریزی ہے، نہ رومن ہے۔ جب آپ زبان کو بھول جائیں گے تو پھر آپ کے خیال بھی انشاءاللہ انتہائی بدبودار ہو جائیں گے، کیونکہ خیال لفظوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ بچہ پہلے لفظ سیکھتا ہے، خیال بعد میں آتا ہے۔ ادیب کا خیال کیوں اچھا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے لفظ آپ سے زیادہ ہوتے ہیں، بس۔ اگر لفظ ہی نہیں ہوں گے تو خیال کہاں سے آئیں گے؟ جب آپ لفظوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے تو خیال بھی آپ سے چھٹتے چلے جائیں گے۔ یہ اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اگر آپ ویب سائٹ ایک کھول کر دیکھیے، اس ویب سائٹ کا نام ہے پروٹوکالز میں دیکھیں گے تو یہودیوں نے مسلمانوں کے لیے ایک پرچہ تیار کیا ہے، اور اس پرچے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم ان کو غیر ضروری چیزوں میں ملوث اس قدر کر دیں کہ یہ لوگ حقیقت سے دور ہو جائیں۔ اس وقت دنیا میں جتنا موبائل پاکستان میں استعمال ہوتا ہے اتنا دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتا، جہاں وہ بنتا ہے وہاں بھی نہیں ہوتا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے ہاں جو رات کو 12 سے صبح 5 بجے تک جیز فری کال دیتا ہے، دنیا میں کہیں فری کال رات کو اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ فلرٹ کرنے کا لیگل طریقہ بن جائے گا۔ آپ کو ایک ادارہ یہ بتا رہا ہے کہ فلرٹ کرنا جائز ہے اور یہ فیشنیبل ہے۔ پھر جب آپ کے بچے ہوں گے تو وہ جب ایک ساتھی اور دوست کو گھر ہاتھ پکڑ کے بیٹی لے کر آئے گی تو آپ اس کو کس منہ سے بتائیں گی کہ یہ بات غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے؟ اماں آپ نے بھی تو ساری رات 12 سے صبح 6 بجے تک باتیں کی تھی نا۔ یہ آپ کا فتنہ نہیں ہے، یہ آپ کی آنے والی بیٹیوں کے لیے فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے ان معاملات کو یہیں تک رکھو۔ مجھے ایک دنیا چینل ہے، ان کے جو اونر ہیں میاں صاحب محمود صاحب، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر رمضان کرنا ہے تو میں نے کہا میں وہی کہوں گا جو میرا دل کہے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ کہوں گے جو کہ ہم چاہیں گے، کیونکہ ہم نے پیسے کمانے ہیں، ہم نے اشتہار لینے ہیں۔ میں ناراض ہو کے گھر چلا گیا۔
میاں صاحب بڑے آدمی ہیں، وہ آئے، انہوں نے کہا دیکھو یار بات سنو، میں تجھے مجبور نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اگر تم نہیں آؤ گے نا تو تمہاری جگہ کوئی اور آئے گا، پھر اگلے سال یہ روتا ہوا منہ نہ میرے پاس لے کے آنا کہ دیکھیں جی آپ نے کتنی غلط بات کر دی، جگہ تو کوئی نہ کوئی بھر ہی دے گا۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو جگہ پہ بیٹھو۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیسر احمد رفیق نے ایک بات سکھائی تھی کہ جب مسند پہ بیٹھو تو پوری ایمانداری سے بیٹھو، کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ کسی چیز سے نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب آپ میڈیا کی مسند پہ بیٹھتے ہیں تو آپ ایمانداری سے نہیں بیٹھ سکتے۔ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں کہ جناب قبر کیا گھر میں ہو سکتی ہے اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، آپ اس سے نہیں کہہ سکتے کہ عائشہ کے گھر میں قبر کیوں ہے، آپ اس سے نہیں کہہ سکتے۔ آپ آرگومنٹ کریں گے تو بحث جو ہے وہ مسلک کی طرف چلی جائے گی۔ اس لیے جب آپ اس مسلک پہ ہوں تو یقین کیجئے وہ 2 نمبر مسلک ہے، کیونکہ آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں کسی کی آئیڈیالوجی کو اور بیچ میں اپنی نش بناتے ہیں، جگہ، جیسے کونی مار کے نہیں جگہ بناتے، لائن میں جگہ نہیں ہے، آپ کونی مار کے اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ اور یقین کرو میں نے اس سارے زمانے میں، اس عرصے میں، جن مفتیوں کی آپ تعریف کر رہے ہو نا، اور میں اللہ سے معافی مانگ کے بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اسلام کے راستے میں کھڑے ہی مسلمان ہیں، کھڑے ہی مسلمان ہیں۔ ایک جگہ میں نے کہہ دیا کہ دین کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ایک کام کیجئے، مسجدوں اور مدرسوں کے غلے بین کر دیں۔ میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے۔ 12 سے 15 بلین پر اینم مدارس لے رہے ہیں، ارے 1 بلین کی ایک لمز بن جاتی ہے، 2 بلین کی نسٹ بن جاتی ہے۔ ہم 6 نسٹ ایک سال میں کیوں نہیں بنا رہے؟ 50,000 مدارس نے کون سا پنچ کیا ہے؟ کون سا پنچ کیا ہے؟ یہ بات تلخ لگتی ہے، انسان اپنا پیٹ کہاں ننگا کرے، انسان رک جاتا ہے کہ چھوڑو میں کیا کہوں، یہ بھی تو ہمارے لوگ ہیں نا، میں ان کے سامنے کچھ کہوں گا تو انہی کی ذلت ہوگی۔ اس وقت خدا کی قسم 400 SMS پر ڈے آتی ہے انہی مفتی حضرات کی کہ ہمیں موقع دیا جائے۔ آپ ان کو سننا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ، ضرور سنیں۔ یہ مافیا ہے پورا ایک، جو اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہے جگہوں پہ جا کے کہ ہماری بات ہوگی۔ ہم سے یہ سوال ہوگا، میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی صحیح بندہ دیکھا ہے، یا اب شاید دوسرا ہو، پہلا ایک ہی کا ذکر کرتا ہوں، جس نے آج تک نہیں کبھی پوچھا تھا کہ مجھ سے کیا بات کرو گے، ڈاکٹر اسرار احمد۔ جہاں چاہو کھینچ کے لے جاؤ، روٹی بھی خود کھلاتا تھا، پیٹرول کے پیسے بھی دے دیتا تھا، اور پھر پوچھتا بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک دفعہ کہا بھی ڈاکٹر صاحب سے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بڑی خطرناک سی بات ہے، آپ سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ کہتا ہے یار قرآن اور حدیث کے درمیان میں کرو گے نا، کیا کر لو گے، کیا کر لو گے؟ اتنا سا چھوٹا سا ہو گیا نا میں، کہ کیا کر لو گے؟ میں کیوں لوگ آپ کو سوال لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں کہ حضور مجھ سے یہ پوچھیے گا، آپ ان کو آئیڈیل بناتے ہیں اور ان کو اپنے بچوں کو تعلیم ان سے دلوانا چاہ رہے ہیں۔ میں اس میڈیا میں ہوں، میں اس میڈیا کا مالک نہیں ہوں، اس سے زیادہ کم عقلی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ ایک تنخواہ دار شخص سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تبدیلی لائے؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ اگر تبدیلی لانی ہے نا تو وہ آپ لے کر آئیں، آپ اپنی ذمہ داری میرے پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں ہے نا ریموٹ۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ہنگامہ کس وقت ہوا تھا؟ جب انڈیا کے ڈرامے بین ہوئے تھے، لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے۔ آپ سڑکوں پہ نکلے ہیں کہ اس کو نہیں سننا؟ آپ سب سے زیادہ وینا ملک کو سنتے ہیں، آپ ہی سنتے ہیں نا۔ وہ میں بڑے تحمل سے کہہ رہا ہوں یہ بات، کیونکہ میرے پاس اس کا ایویڈنس ہے۔ 97% آف دا پیپل 97% آف دا پیپل listen to that controversy with their children۔ حیا آپ اپنے گھروں میں پیدا کریں، آپ دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں۔ آپ کس لیے آتے ہیں یہاں پر؟ آپ کیا کرنے آتے ہیں یہاں پہ؟ آپ جو درس لے کر جا رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچے کو نہیں دے سکتے تو آپ ویسٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا جب یہ بستی کو پلٹو نا، سب سے پہلے اس باپے کو پلٹنا جو بیٹھا عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس سے کسی کو نفع نہیں ہوا، پہلے اس کو مارو جا کے۔ جبرائیل واپس آ گئے تھے کہ یا اللہ یہ تو عبادت گزار ہے بڑا، کہا پہلے اس کو مارو، کوئی فائدہ نہیں دیا اس نے اس معاشرے کو،
آپ سے کیا فائدہ اس معاشرے کو؟ آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں. اگر آپ کے آئیکونس میرے جیسے لوگ ہیں تو پھر میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. میں اس لیے آپ کے لیے آئیکن ہوں کہ آپ کے مسائل اس لیے ہیں، خدا کی قسم یہ بات سچ کہہ رہا ہوں اور پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. آپ کا اللہ سچا نہیں ہے، آپ کا اللہ سچا ہے ہی نہیں. آپ جتنے مرضی نقاب اور ٹوپیاں پہن لیں، یو ہیو اے فیک گاڈ، معافی کے ساتھ. یو نو وائی؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک میرا فیصلہ ہے، ایک میری رائے ہے. حدیث قدسی ہے نا، یہ میری رائے ہے. بہتر ہو تم اپنی رائے چھوڑ دو اور میری رائے میں اس اپنی رائے کو ضم کر دو. اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ سے زیادہ خوش نصیب اور پیسفل کون ہوگا؟ آپ ساری زندگی اس بات سے لڑتے ہیں کہ اللہ نے تو مجھے یہ دیا، یہ میں وحید سے کہتی ہوں کہ یہ کر لے، یہ نہیں کر رہا. آپ اللہ سے کانفلکٹ میں ہیں. ایک رائے ہے اللہ کی، ایک رائے ہے آپ کی. دونوں رائے کے درمیان کے فاصلے کو کہتے ہیں سٹریس. آپ ہیں نا سٹریس میں، یہ خطوط سٹریس کی ہے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اللہ میاں سچا نہیں ہے. اگر آپ کا اللہ سچا ہوتا تو جو اللہ نے دیا ہے میں اس کو خوش اسلوبی سے قبول کرتا. میں کہتا ہوں الحمدللہ شاہ صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ بچی کا آ گیا تو الحمدللہ کیوں کہا؟ اگر الحمدللہ کہنا تھا تو بھائی پھر منافق نہیں ہونا تھا، پھر بچی کو اللہ کے حوالے کرنا تھا. اللہ تمہاری بیٹی کا بہتر وارث ہے. ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے. یہ تلخ بات ہے. آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے خراب ہونے سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ کی کوکھ اچھی نہیں ہوگی تو آنے والی نسل تباہ ہوگی. خدا کے واسطے مردوں سے بہتر عقل مند ہونا آپ کا فرض ہے. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 750 صحابیوں کی استاد ہیں، آدمیوں کی. رائے لینے جاتے تھے، فتویٰ لینے جاتے تھے. آپ حضرت ختیجہ کو زمانے سے نکال دو. ارے میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، کسی وقت کھڑے ہو کے اس کے خلاف ایک جلوس آپ نکالتے کہ ہمیں کوئی کہہ رہا ہے وومن امپاورمنٹ. اٹس این انسلٹ کہ وومن امپاورمنٹ. آج میری دادی اس دنیا میں نہیں ہے، میری ماں نے میری بیوی کو وہ بتایا ہے جو میری دادی نے بتایا تھا. اس کو امپاورمنٹ کہتے ہیں. یہ امپاورمنٹ ہے. ایک آنکھ ہوتی تھی ماں کی، آج بھی ہفتہ نہیں جاتے تھے کمرے میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کیا ہوا. ابا جو مرضی کہہ لے، ابا کے ساتھ ہاتھ پھینک، پھر وہی گپ. تسی میں نے ماریا، میں تن مارا، تن کیسا لگے گا؟ اماں سے کہہ سکتے یہ؟ ارے کون سی امپاورمنٹ؟ جس ایک ہستی تو کوئی ایسی بتا دو اللہ کے ولیوں کہ اللہ کے رسول نے اپنی کملی کو اتار کے اس آدمی کے لیے بچھایا ہو. ایک ہم بھی برابر ہو جائیں یار، بہت بہتر ہو جائیں یار. کملی جس کو دی وہ حسان، وہ نعت پڑھنے بچھانا، بچھائی کس کے لیے؟ حاتم کی بیٹی کے لیے، ختیجہ کی سہیلیوں کے لیے، فاطمہ الزہرا کے لیے. ارے there is no equality. There is no equality. God created women as a better half. As a better half. آپ نے اپنے آپ کو گھٹیا اور لور کر دیا. آپ کا خدا زندہ خدا ہی نہیں رہا. اس لیے پھر میرے جیسے لوگ اس زمانے میں دنیا میں آئیں گے نا، کمزور لوگ آئیں گے. آپ تگڑی ماں ہوتی تو یہاں کئی ڈاکٹر اسرار بیٹھے ہوتے. آپ ایک ڈاکٹر اسرار کا ویکیوم اگلے 50 سال نہیں اور پورے کر سکتے. ارے شرم مجھے آنی ہے، شرم آپ کو آئی. میں تو آپ کا پروڈکٹ ہوں، جیسا چاہا مجھے بنا دیا. آپ یہاں آتے ہیں، آپ اپنی ذہنی کفالت کر کے جائیں. یہ اتنی بڑی لائبریری بیٹھی ہے، اس لائبریری میں سے اگر آپ نے اپنی زندگی میں سے صرف 5 کتابیں بھی پڑھ لی نا تو آپ لوگوں کے سروں پہ پاؤں رکھیں گی. دنیا میں کوئی اتنا علم نہیں ہے. بغیر پڑھے سوال اٹھانا یہ نالائکی اور جہالت ہے. اس لیے جب صحابہ پتہ کیوں
وہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کا خیال نہیں ہے، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن وہ ٹائم لیتے ہیں انکیوبیشن کے لیے، سوال کو دوبارہ سوچتے ہیں، ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، ریفریز کرتے ہیں، آگے پیچھے جاتے ہیں، جب تخلیق نہیں نکلتی اس میں سے پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس بات کا سوال بھی اگر دیکھو تو کیا قیامت ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ دنیا کیا ہے، کیا قیامت سوال ہے، پھر جواب بھی قیامت ہوگا نا۔ اگر جواب سوال ہوگا کہ میں نے رات کو بکری دیکھی خواب میں، تو پھر جواب تو ایک ملا نصیر الدین بھی دے دے گا۔ جی میرا بیٹا، معذرت کے ساتھ میں اس معاملے میں جذباتی ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ جب بڑا اچھا سوال، یہ سوال میں بیٹی کا ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ سوال بہت اچھا ہے۔ عقل اور نفس، بیٹی یہ پوچھ رہی ہے کہ جب دل کسی چیز کو مانے، دل گواہی دے، تو وہ عقل ہوگی یا نفس ہوگا؟ ایکسیلنٹ کوشچن۔ ساری پچھلی میری جو فرسٹریشن تھی نا اس کو آپ نے بیلنس کر دی۔ دیکھو اٹس اے ڈیفیکلٹ ججمنٹ کہ آپ یہ فیصلہ کرو کہ نفس کہاں ختم ہو رہا ہے اور عقل کہاں شروع ہو رہی ہے، کیونکہ عقل کی سب سے جو جب وہ آئے تھے نا شیطان صاحب حضرت عبد القادر کے پاس، تو وار کی ٹیکنالوجی دیکھو ذرا، ٹیکنالوجی کیا تھی، یہاں سے سمجھ آئے گی بات۔ کہا کہ تجھے اللہ نے نمازیں معاف فرما دی، تو عبادت گزار ہے۔ اب میرے جیسے آدمی کے پاس ایک دین بھی آ کے کہنا اللہ نے معاف فرما دی، بس میں کہوں گا میں تو بہت نمازی ہوں نا۔ کہا جو اللہ نے پیغمبروں کو نہیں معاف کیا مجھے کیسے کر سکتا ہے؟ اپنا ادنا ہونا دیکھو ذرا عبد القادر کا۔ اب یہاں شیطان کی کیا کہنا چاہیے سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، یہاں تک تھا عقل کا معاملہ، اب اس نے اگلا کیا نفس پہ معاملہ۔ جاتے ہوئے کہتا ہے عبد القادر، پہچان تو شیطان کی بھی ہے نا، کہتا ہے عبد القادر تجھے تیری عقل بچا گئی آج۔ اب اگر خدا کی قسم عبد القادر اس کا جواب نہ دیتا تو عبد القادر بس عبد الوحید ہوتا۔ کہا بدبخت مجھے عقل نہیں، مجھے اللہ کی رحمت بچا گئی۔ اگر عبد القادر وہ رسپانسبلٹی لے لیتے کہ ہاں میں اپنی عقل سے بچا، عبد القادر فنا ہو جاتے۔ دل تو کہہ رہا ہوگا نا کہ عبد القادر تمہیں شیطان پہچان لیا، دل تو کہہ رہا ہوگا، لیکن عقل اور دانش کیا کہہ رہی ہے کہ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ۔ عبد القادر کو عبد القادر اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ یہ دونوں اشیاء کی تقسیم کے لیے ایک بات کو مد نظر رکھیے، میں اس بات کو بڑا عرصہ سوچتا رہا، پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا، اور یہ میں بات تحقیق سے نہیں صرف تجربے کی روشنی سے کہہ رہا ہوں۔ جتنے احباب آتے تھے نا نوجوان، اکثر یہ کہتے تھے کہ حضرت کوئی دعا بتا دیں تو میرا فلانی جگہ میری دلچسپی ہے، ہماری شادی ہو جائے۔ میں سوچتا تھا یا اللہ میں وچولنا کا رول کب سے ادا کرنے لگ گیا، میں اب رشتے کرانے بیٹھ جاؤں۔ یہ بہرحال اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اگر تھوڑی سی ریزسٹنس دو، اگلا جملہ کیا ہوتا تھا، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تہجد کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہہ رہا تھا یار پہلی بے ایمانی اس نے میرے سے کی، دوسری اللہ سے کر رہا ہے۔ یہ تہجد عورت کے لیے پڑھے گا؟ جس نے تہجد اللہ کے لیے نہیں پڑھی وہ رابعہ اور رضوانہ کے لیے پڑھے گا؟ کمال ہو گئی۔ اگر یہی ایمان ہے تو الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ نفس کا وار جو ہے نا، غور کرنا ہے اس بات کو، خیال اچھا ہو یا برا ہو یہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان خیال نہیں دے سکتا، شیطان کیا دیتا ہے؟ وسوسہ۔ وسوسے میں اور خیال میں فرق کیا ہے؟ وسوسے کو کہتے ہیں پاسنگ تھاٹ، خیال آیا گزر گیا، دلیل پہلی نظر گناہ نہیں، دوسری نیت کر کے کرو گے، دوسری پہ شریعت، پہلی پہ نہیں۔
پہلا وسوسہ تھا، دوسرا نہیں. لڑے نا آپ. اکھر تو خیال آ کر گزر جائے نہ ٹھہرے تو شیطان، اکھر خیال ٹھہر جائے تو نفس. ٹھہرے ہوئے خیال اب ہمارے تو شیطان پرابلم ہی نہیں ہے. ہمارا شیطان ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے. شیطان کو تو ہم نے بدنام کیا ہے. ہمارا تو پرابلم نفس ہے. تمام خیال رکے ہوئے ہیں. 14 سال کا عشق بھی یاد ہے، نہیں بھولتا. اس نے میری تب انسلٹ کی تھی، وہ نہیں بھولتا. ارے اگر خیال رکا ہوا ہے تو شیطان بیچارہ تو مجھ سے عاجزی مانگتا ہوگا کہ بھائی آگے چلو، مجھے بھی کچھ حصہ دو اپنی زندگی کا. ٹھہرا ہوا خیال نفس ہے، چاہے وہ طہارت کا ہو، چاہے وہ خیال طہارت کا ہو. اگر رکا ہوا ہے، اب میں آپ سے عرض کروں چھوٹی سی بات، میں تو خدا کی قسم انتہائی ادب سے بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے مفتی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میری بات کو غلط نہ لینا. اگر میں مسلمان نہ بھی ہوتا نا تو اللہ کا رسول میرا آئیڈیل ہوتا. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ میں مسلمان ہوں. طہارت کے ڈیفینیشن کسی کے ابو بھی نہیں کر سکتے. واٹ از طہارت؟ کوئی مفتی صاحب بتائیں. اللہ کے رسول نے کی کہا جب پاک ہونا ہو، حاجت سے فارغ ہو تو 3 دفعہ پتھر کو استعمال کرو. تم پاک ہو گئے، پاک ہو گئے. اگر پانی میسر ہو تو طاہر ہو. پاک ہونے کی ایکسلنس طہارت ہے. پاک ہو گئے، لیکن طاہر کب ہوگے؟ جب اس طہارت کو، اس پاکی کو اور پاک کر لو گے. کون بتائے گا یہ آپ کو؟ یہ نفاست ہے اس علم اور عقل کی جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی. اکثر وارثین ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی عقل اور دانش کے ہیں، اور معافی کے ساتھ سوال ہمارے غیر علمی ہیں، تو پھر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، انتہائی سنجیدگی سے. تو ایک سوال ہے نماز اب وقفے کے بعد سے میں اب ریکویسٹ کروں گا خواجہ زکا صاحب سے کہ وہ تھوڑا سا خیال بھی کیجئے اور ہمارے لیے سب کے لیے دعائے خیر بھی کیجئے، کیونکہ یہ حق آپ کا ہی بنتا ہے. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرما، ہمیں اس رات اس کے چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگیوں کو یا اللہ اسلام کے مطابق ڈھلنے کی توفیق عطا فرما. اس ملک میں یا اللہ اپنے دین کو نافذ فرما. ہمارے دلوں کو یا اللہ اپنی طرف موڑ لے. ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں صحیح قیادت عطا فرما. اپنی دینی برکات سے ہم سب یا اللہ مستفید فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.